اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت علامہ مولانا مفتی صاحب قبلہ تشریف لا چکے ہیں اور اب درس قرآن شریف شروع ہوگا۔ ہم تمام معزز خواتین و طالبات سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ اس مقدس بابرکت فضیلت اور معلومات سے بھرپور مجلس میں ضرور شرکت کریں، اور یہاں پر جتنے بھی آئے ہیں خواتین، ہم ان سے گزارش کرتے ہیں کہ وہ بھی اور اپنے پڑوس میں اور رشتہ داروں میں جو بچیاں ہیں، جو آپ کے رشتہ دار ہیں، ان کو گزارش کریں کہ وہ اس مقدس بابرکت فضیلت اور معلومات سے بھرپور مجلس میں شرکت کریں، جس سے آپ کے قرآن فہمی میں اضافہ ہوگا، دینی معلومات میں اضافہ ہوگا، شرعی معلومات میں اضافہ ہوگا۔ جزاک اللہ خیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمده ونصلي ونسلم على حبیبه الکریم الامین العزیز الرؤوف الرحیم، وعلى آله وأصحابه الأفضلين الأكرمين أجمعين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن أهل الكتاب من إن تأمنه بقنطار يؤده إليك إلى آخر الآية۔ صدق الله العظيم۔ حصول برکت کے لیے دھیرے دھیرے درود شریف پڑھ لیجیے۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وشفيعنا وحبيبنا ومولانا محمد معدن الدين والكرم، وعلى آله الكرام وابنه الكريم وآله وأصحابه وبارك وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سورہ آل عمران کا درس جاری ہے، آیت نمبر 75 کا درس ہونے والا ہے۔ سب سے عظیم الشان بات یہ ہے کہ عظیم الشان مہینہ ہم پر سایہ فگن ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کو اپنی جانب منسوب فرمایا کہ نبی کا مہینہ ہے، اور آنے والا مہینہ امتی کا ہے، نسبتاً ہے، عظمتاً ہے۔ یہ مہینے خصوصاً اگر غور کریں تو خواتین کے لیے بہت ہی، یہاں کے لینگویج کے حساب سے بولوں تو متبرک ہے، حقیقت میں متبرک ہے۔ اس طرح کی عورتیں کھانے پینے کے معاملے میں بہت پیچھے بھاگتی ہیں، ان کو ڈانٹ ڈپٹ کے باوجود کھانا پینا بہت کم کھاتی۔ وجہ یہ ہے کہ وہ کچن میں رہتے رہتے ان کا پیٹ بھر جاتا ہے وہ سن سن کے۔ میں اشارہ کرنے جا رہا ہوں کہ روزہ حقیقت میں رمضان کے استقبال کے لیے خود میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام رکھتے تھے۔ فرماتے اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کی عظمت یہ ہے کہ اعمال پیش کیے جاتے ہیں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرے اعمال اس حال میں پیش کیے جائیں کہ میں روزہ دار ہوں۔ کیا بات ہے! اسی سے اس مہینے کی بڑی عظمت سمجھ میں آتی ہے کہ روزے کی حالت میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اعمال کی پیشی کا ایک تصور دیا۔ بڑا مقام ہے روزے کا اللہ کی بارگاہ میں۔ ظاہر ہے وہ اللہ کی بارگاہ سے جب بندہ آتا ہے تو ظاہر ہے وہ کھاتے پیتے نہیں آتا ہے، اگر در حقیقت دیکھیں تو اللہ پاک اندر اندر کھلاتا ہے، بالارادہ پریکٹیکلی طور پر اپنے ہاتھ سے اپنے منہ سے کھاتا پیتا نہیں ہے۔ آتا بھی ہے، جس حال میں جانے کا تصور بھی میرے نبی نے اسی حال میں دیا کہ میں اس حال میں رہوں کہ بغیر کھائے پیے۔ کیا بات ہے! سبحان اللہ۔ اس لیے جلدی سے گزارش کرتا ہوں کہ اس موقع اور مبارک مہینے میں آج 2 تاریخ ہے، آنے والا جو جمعرات ہے، کوشش ایسے کریں کہ اگر 3 جمعرات مل جائے تو 3 روزے رکھ لیں۔ آپ اس مہینے میں اگر 3 روزے رکھ لیں، اور اس طرح سے بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 10 کے ایک دن رکھ لیں، دوسرے 10 کے ایک دن رکھ لیں، تیسرے 10 کے ایک دن رکھ لیں، تو اس سے کیا ہوگا، پورے مہینے کا آپ کو ثواب مل جائے۔ تو 3 روزہ تو کم سے کم آپ رکھیں اس مہینے میں، 3 روزہ، تاکہ پورے مہینے کا ثواب مل جائے۔ اللہ پاک خود فرماتا من جاء بالحسنہ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی کے ساتھ آئے گی یا آئے گا میں اسے 10 گنا دوں گا۔ مطلب ایک روزہ رکھے تو
10 روزے کا ثواب الحمدللہ. اس لیے کوشش کیجئے گا انشاءاللہ عز و جل کہ اللہ پاک نے اگر قدرت دی، اور یقیناً قدرت کیسے نہیں دیتا ہے، جو عبادت آپ کو مفید ہو، آپ کے لیے فائدہ دے ہو، جو چیز آپ کے لیے فائدہ دے اس کو رکھیے گا انشاءاللہ. شعبان المعظم مزید انشاءاللہ آئندہ درس میں 15 کے حوالے سے بتاؤں گا. ابھی آپ نے جو روزے رکھے، دعا ہے اللہ پاک یہ 27ویں کے روزے کو بھی قبول کر لے. اس حوالے سے ادھر ادھر دھیان نہ دیجیے، کیونکہ جو انکنڈیشنلی عبادت ہے اس میں کوئی کنڈیشن نہیں ہوتا ورنہ اسے انکنڈیشنل ہوتا ہی نہیں. تو نوافل جو ہے یہ ہمارے لیے جب فرائض اور واجبات میں کمی ہوگی خدا کی بارگاہ میں اعمال کے اعتبار سے، تو اللہ پاک نوافل کو کے حوالے سے فرشتوں کو حکم دے گا کہ نوافل میں دیکھو کچھ ہے ان کے پاس، یعنی اگر فرض روزہ میں کچھ کمی ہوگی تو یہ نفل روزہ کام آئے گا. تو کتنا بڑا سمجھیے مقام ہے. افسوسناک بات ہے امت کے کچھ لوگ اس کو بدعت کہتے ہیں کہ نہیں رکھنا چاہیے، یہ حرام ہے، یہ شرک ہے، استغفر اللہ، کیا کیا کی بولتے ہیں پتہ نہیں. میں بس یہی کہوں گا کہ نوافل کی عظمت کو دیکھنا ہو تو چلیے میدان محشر میں، کیونکہ فرائض اور واجبات میں کمی اس کا تو یقین ہے آپ کو بھی. شادی کا ماحول قائم ہو جائے تو عشاء کی نماز ایسی غائب ہو جاتی، فجر کی نماز ایسی غائب ہو جاتی. فرض اور واجب میں کمیاں تو ہو رہی ہیں، اللہ پاک معاف کرے، دعا ہے. جان بوجھ کر کے کیے تو پہلے تو اس کو ادا کرنا، آپ کو معافی بھی مانگنا. بھولے میں ہو گئی تو معافی ضرور مانگیے آپ. ساتھ ہی ساتھ دھیان رکھیے کہ اگر نوافل آپ نے اس مبارک مہینے موقع میں کیا تو ایک تو موقع کی مناسبت سے اللہ پاک بہت دے گا، دوسرے یہ کہ فرائض اور واجبات میں جو کمی ہوگی یہ نوافل ایڈ کیا جائے گا وہاں. کتنا رحمان ہے وہ، کیا بات ہے. وہ قدرت رکھنے والا، عذاب دینے والا، قہر والا، سب کچھ ہونے کے باوجود وہ کہتا ہے فرشتوں ان کی ان عبادتوں کو دیکھو جو میں نے فرض نہیں کیا تھا لیکن پھر بھی یہ بیٹھی تھی. کبھی تو سبحان اللہ کی ادائیں، کبھی تو الحمدللہ کی صدائیں، کبھی اللہ اکبر کی صدائیں لگائے رہی تھی، کبھی نفل پڑھ رہی تھی، کبھی نفل روزے رکھ رہی تھی. تو ان تمام کو کون کرو اور ایڈ کرو اس میں جس میں کمی ہے، یعنی فرض میں. کیا بات، یہ ہے خدا کی رحمانیت، خدا کی رحمیت. آپ ادھر ادھر دھیان نہ دیں، موقع ملے تو ضرور رکھیے گا، اور موقع یقیناً لائیے، اس لیے کہ یہ موقع پھر نہیں آئے گا. آیت نمبر 75 میں اللہ پاک فرماتا وَمِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ مَنْ إِنْ تَأْمَنْهُ بِقِنْطَارٍ يُؤَدِّهُ إِلَيْكَ. اور اہل کتاب کچھ ایسے ہیں کہ ان کے پاس اگر امانت 1 روپیہ بھی رکھا جائے امانت کے طور پر تو وہ آپ کو مکمل ادا کر دیں گے. آیت کریمہ کا پس منظر یہ ہے کہ اسلام وہ مذہب ہے جو حق تلاش کا حکم دیتا ہے اور حق کے ساتھ ہے. اب اس حق میں اگر غیر بھی ہے تو غیر کے ساتھ بھی خیانت کرنے کا حکم نہیں دیتا ہے. بس میں یہ جملہ کہنے جا رہا ہوں کہ یہودی اور نصرانی کے حوالے سے میں نے ایک جملہ کہا تھا کہ وہ ازلی دشمن ہے، لیکن یہ مجموعی طور پر ازلی دشمن ہے، انفرادی کلی طور پر نہیں ہے. کیسے؟ اس لیے کہ اگر اس کی جماعت سے کوئی مسلمان ہو جاتا ہے، اسلام قبول کر لیتا ہے، تو ایسے یہودی اور ایسے عیسائی کو اسلام میں بڑا مقام حاصل ہے، بڑا مقام. کیسے؟ سینکڑوں ایسی مثالیں، خصوصاً حضرت عبداللہ ابن سلام، یہ قبیلہ مطلب یہودی یونٹ سے تعلق رکھتے تھے. حضرت عبداللہ ابن سلام مطلب حدیث کی کتاب میں تو باب و اسلام عبداللہ ابن سلام یہ عنوان ہی بنا دیا ہے، یعنی یہ ان سے تعلق رکھتے تھے. لیکن اسلام جب قبول کر لیے تو اب یہ یہودی کے حوالے سے اب ان کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے. حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ اب کوئی یہودی نہیں کہتے. میں کہنے جا رہا ہوں کہ اللہ پاک فرماتا ہے کہ کچھ اہل کتاب ایسے ہیں، کچھ ایسے یہودی ہیں جو تعلق تو یہودیت سے رکھتے ہیں لیکن وہ اسلام کے دائرے میں آنے کی وجہ سے اتنے امین بن جاتے ہیں. اور اس سے ایک خوبی یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اسلام میں جو داخل ہو جاتا ہے وہ خیانت کرنے والا نہیں ہوتا. اس سے ایک تصور یہ مل رہا ہے غیر بھی اگر دائرے اسلام میں آ جائے، دھیان دینا ماں، تو وہ امین ہوتا ہے، وہ امانت دار ہوتا ہے، وہ خیانت نہیں کرتا. قرآن کہتا ہے کہ اگر ان کے پاس 1 روپیہ بھی امانت کے طور پر آپ رکھو گے تو
युअद्दिही इलैका, तो मेरे हबीब वो आपकी उस अमानत को मुकम्मल तौर पर मिन वान लौटा देंगे। सोचो मैं एक नुक्ता दे रहा हूं कि जो बाद में कन्वर्ट होकर के इस्लाम के दायरे में आए तो उनकी शान ये है, हम पैदाइशी मुसलमान होकर कैसे खयानत कर सकते हैं। हम पैदाइशी नेचुरली मुसलमान घर में पैदा हुए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह हमारा लेवल, हमारा स्टेटस तो हमेशा के लिए अमीन होना चाहिए, अमानतदार होना चाहिए। खयानत न करो, खयानत न करो, खयानत न करो, न जिस्म पर, न ईमान पर, न अकीदे पर, न अमल पर, न घर पे, न भाई के साथ, किसी के साथ खयानत न करो। क्यों कि तुम्हारा लेवल ये है। जो बाद में ईमान कबूल करें उनका स्टेटस ये है कि अल्लाह पाक भरोसा फरमाता है और कहता है कि जो मुसलमान होगा, जो दायरे इस्लाम में होगा, वो खयानत करने वाला नहीं होगा। वाह, इसको ध्यान में रखिएगा। और वमिनहुम मन इन तामनहु बिदीनार, और कुछ ऐसे यहूदी हैं कि अगर उनके पास दीनार, अशरफियां रख दो, हजारों के पैसे रख दो, तो ला युअद्दिही इलैका, वो नहीं देंगे। और क्या, किस वक्त तक नहीं देंगे? इल्ला मा दुम्त अलैहि काइमा, वो पहले बोलेंगे मैं नहीं जानता, लिया है कि नहीं। मैं इशारा कर रहा हूं, कैच करना, मैंने वादा नहीं किया, वो जुमले थे 15 लाख के है नहीं, अरे वो जुमले थे, ये वादा नहीं थे। देख रहे हैं अब हालत सबकी। खुदा करे कि अल्लाह ताला जालिम हुक्मरानी से सबको अमन अता करे, सबको। तो कहता है कि अगर किसी यहूदी, कोई कुछ यहूदी ऐसे हैं कि यहूदियत पर अगर कायम रहे तो उनके ऊपर दुम्त अलैहि कायमा, जब तक उन पर उनसे अपना हक लेने के लिए उन पर जबर न करो, उन पर प्रेशर न डालो, तो वो तुम्हें नहीं देंगे, वो तुम्हें नहीं देंगे। कानून वापस लिया ना है नहीं, हाँ, छोड़ देते तो पता नहीं क्या क्या करते। तो कुरान पाक का तसव्वुर देखिए कि अगर कोई अमानतदार या अहले किताब में से 1 रुपया भी उनके पास दे दीजिए, रियल में वो अहले किताब अगर है, जैसे हजरत अब्दुल्ला इब्न सलाम इस्लाम कबूल किए थे, अहले किताब में से यहूदी कबीले से ताल्लुक रखते थे, लेकिन 1 रुपया भी उनके पास अमानत के तौर पर रखा गया तो वो बिन वन लौटा दिए। और कुछ ऐसे हैं कि हजारों उनके पास रखा गया, मुकर गए, मैंने लिया ही नहीं। लेकिन जब उनके ऊपर आप हावी हो गए कानूनी एतबार से, कानूनी चाराजोई के तौर पर, तब जाकर के आपको वो पैसा लौटाएंगे। इससे 2 बात मालूम हुई कि सबसे अहम चीज है, इस सच्चा और पक्का मुसलमान और मोमिन वो है जो अमीन हो, अमीन हो, अमानतदार हो। आगे फरमाता ज़ालिक बैनहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, और ये यहूदी जो गैर अमीन होते हैं, जो खाइन होते हैं, खयानतदार होते हैं, खयानत करने वाले होते हैं, वो कहते हैं क्या कि हम जो ये जुमला बोल रहे हैं ना, मैं मतलब देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, आज भी कुछ ऐसे नाम के मुसलमान आप देखेंगे इंडिया की सरजमीन पर, जो बाबरी मस्जिद के क्या नाम है आपके, ताजमहल वगैरह के हवाले से आप जरा देखिए, ताजमहल वगैरह के हवाले से पूछिए किसने बनाया? मुसलमान ने। हमारे एमपी साहब, हम लोग खुद बोलते हैं मुसलमान ने, लेकिन क्या कहते हैं वो? अरे बनाया उसने है, पैसा हमारा है, पैसा इंडिया का, हमारे नाम के मुसलमान बोल रहे हैं। अब जरा जुमले पे गौर कीजिए, कुरान पाक एक तसव्वुर देता है कि यहूदी लोग क्यों नहीं लौटाते थे। उसकी वजह यह है वो हमारा ही था, उतना दिन खा लिए, बहुत बड़ा एहसान है। ये देखिए अल्लाह फरमाता है ज़ालिक बैनहुम क़ालू लैसा अलैना फिल उम्मिय्यीन सबील, तुम उम्मियों को हमारे ऊपर कोई राह नहीं है, हम ले रहे हैं तो हम अपना हक ले रहे हैं, तुमको दे रहे हैं तो एहसान कर रहे हैं। क्या बात है, 1400 साल पहले वो पैमाना अल्लाह पाक ने पेश फरमाया जो आज देखने को मिल रहा है, देखने को मिल रहा है। अल्लाह पाक आपको, आपके माल की, इज्जत की, सबकी हिफाजत फरमाए। वयक़ूलूना अलल्लाहिल कज़िब वहुम यअलमून, और ये लोग अल्लाह पर झूठ बांधते हैं जानबूझ करके, जानबूझ करके। वो जानते हैं कि कोई चीज हमारी नहीं, सब चीज अल्लाह की है, फिर भी वो धांधली करते हैं, जुल्म करते हैं। हशर देखने के बावजूद क्या इन्हें नहीं मालूम है नमरूद का किस्सा? इन्हें नहीं मालूम है फिरौन का? इन्हें नहीं मालूम है अबाबील का उन्वान? सुप्रीम कोर्ट में कुरान पाक रखा जाना, फिर जज का उस कुरान पाक के हवाले से स्टडी करना, क्या इस बात की दलील नहीं है कि अलम तरा कैफ फ़अल रब्बुका बि अस्हाबिल फील भी उनके दिमाग में होगा? अस्हाबे फील कौन है? काबा को ढाने वाला, आने वाला नज्जाशी बादशाह,
اور اس کو ہلاک کرنے والا رب العالمین ابابیل پرندے سے، پرندے سے بھی کیوں بولے، پرندے کی چونچ کے ذریعے سے، ایک پتھر کی کنکر سے، اس سے ہلاک کرنے والا، یہ قرآن پاک میں آج بھی گواہ وٹنس کے طور پر آیت کریمہ موجود ہے. کیا انہیں نہیں معلوم؟ سب معلوم ہے. اسی کو اللہ فرما رہا کہ انہیں سب معلوم ہے پھر بھی ہم پر جھوٹ باندھ رہے ہیں. کیا بات ہے، سب معلوم ہے مگر جھوٹ باندھ رہے ہیں. بلا من اوفا بعہدہ واتقا. لیکن سنو قوم کی شہزادیوں، سنو، جو اللہ کے وعدہ کو وفا کرے گی، وفا کرے گا، واتقا، اور پرہیزگاری حاصل کرے گی، متقی رہے گی، فإن اللہ یحب المتقین، تو اللہ کی پسندیدہ بن جائے گی. کیا بات ہے، تم مخاطب ہو اس لیے ترجمہ یہ کر رہا ہوں. اللہ تعالیٰ متقیوں سے پیار کرتا ہے، متقیوں کو محبوب رکھتا ہے. یہ پیار، یہ محبت بے لوث ہے. یہ محبت صرف نوازش کی محبت ہے، یہ نہ محبت صرف عطا کی محبت ہے. دنیا کی محبتیں ایک دوسرے سے فائدہ کا حصول بتاتی ہے، لیکن خدا کی محبت صرف عطا کی محبت ہے. تو اگر اللہ کی محبوب بن گئی تو تمہیں اتنا نوازے گا کہ حدیث پاک، حدیث قدسی ہے کہ جب کوئی میرا محبوب بن جاتا ہے یا بن جاتی ہے تو میں، کیا بات ہے، سیکورٹی دیکھی. ہم لوگ یہ تصور رکھتے ہیں، دعا بھی کرتے ہیں اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ذریعے سے آپ کی مدد فرمائے، لیکن جب اللہ اپنا کسی کو محبوب بنا لیتا ہے، اپنا محبوب بندہ یا بندی بنا لیتا ہے، فرماتا ہے میں اس کی کان ہو جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے یا سنتی ہے. میں اس کی زبان ہو جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے یا بولتی ہے. میں اس کا ہاتھ ہو جاتا ہوں جس سے وہ پکڑتا ہے یا پکڑتی ہے. میں اس کا پاؤں ہو جاتا ہوں جس سے وہ چلتا ہے چلتی ہے. میں اس لفظ کو ایک لفظ میں بول دوں، یعنی در حقیقت انسان کی شکل میں تم رہتی ہو، لیکن سارے امر تم سے جو صادر ہوتے ہیں، معاملات، سارے کام اللہ کی محبوب بننے کے بعد اللہ پاک ڈائریکٹ انجام دیتا ہے. اب اللہ پاک جب ڈائریکٹ انجام دے گا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ تو مکمل سیکورٹی میں آ گئے خدا کی توحید کی. سبحان اللہ، کیا بات ہے. اب ہے کسی کی طاقت کہ آپ پر بری نظر دوڑائے؟ ہلاک ہو جائیں گے، تباہ ہو جائیں گے. کیا وہ منظر آپ کو یاد نہیں ہے؟ نمرود نے حضرت سارہ پر بری نظر دوڑائی، ایک بار نہیں، دو بار نہیں، بار بار دوڑانے کی کوشش کی. ایک لفظ بولے اللہ کی بارگاہ میں حضرت سارہ، اے اللہ تیرے محبوب خلیل کی بیوی ہوں، میرا کوئی نہیں ہے، تو تیرا نبی کہیں دنیا کے سامنے، بس اتنا بولنے والا تھا. اللہ پاک نے نمرود کو دھسا دیا، قوت نہیں دیا، ساری طاقت کو ضائع کر دیا. پھر نمرود اس سارہ سے رضی اللہ تعالیٰ عرض کرنا، مطلب عرض کیا، ریکویسٹ کرنے لگا. عرض تو بولنا بھی بیکار ہے ان کے لیے. ریکویسٹ کرنے لگا، معاف کر دو، معاف کر دو، آئندہ ایسا نہیں، غلطی ہو گئی، وغیرہ وغیرہ. تو حضرت سارہ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتی، محبوب بندی بھی دیکھیے کیسی ہوتی. کہتی ہے اللہ اگر یہ مر گیا اور میں ہی ہوں یہاں پہ تو پوری دنیا میں یہ مشہور ہو جائے گا کہ میں نے مارا ہے، تو پھر میں ایک قاتلہ کی شکل میں پہچانی جاؤں گی. اے اللہ میں کہتی ہوں اس کو چھوڑ دے، معاف کر دے. معاف کے باوجود پھر بری نظر دوڑاتا. لیکن جب وہ ایک دم مکمل طور پر مفلوج ہو گیا تو پھر جانتے حضرت ہاجرہ اسی کی وجہ سے گفٹ میں دیا تھا حضرت سارہ کو. جب آئی تھی تو اکیلی دربار نمرود میں، اور جب جا رہی حضرت ابراہیم انتظار کر رہے تو ساتھ میں حضرت ہاجرہ بھی جا رہی. تو پوچھتے یہ کون ہے؟ کہا گفٹ میں دیا ہے. کیا بات ہے، سمجھ رہے ہیں؟ میں بتانے ہی جا رہا ہوں کہ بڑے سے بڑے ظالم نرخے میں بھی تم پھنس جاؤ گی تو اللہ پاک ایسا قادر ہے کہ بڑے سے بڑے ظالم حکمراں کو بھی تمہارے سامنے گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دے گا، اور آپ کی دعا میں وہ تاثیر دے گا کہ پھر وہ آپ کا غلام بن جائے گا، آپ کا غلام بن جائے گا. اللہ کی محبوبیت یہ ہے. اللہ کی محبوبہ بننا، اللہ کی پسندیدہ بننا یہ آسان کام نہیں ہے. اس کے لیے کیا چاہیے؟ وفا چاہیے. اللہ فرماتا ہے جو وفائے عہد کرے گا، مجھ سے جو وعدہ کیا ہے ربوبیت کا، الوہیت کا، عبادت کا، مصطفیٰ جان رحمت کی تعظیم و توقیر کا، کتاب پر ایمان کا، فرشتے پر ایمان کا، ان تمام چیزوں کا جو وعدہ کیا ہے اس پر قائم رہی، حالات زمانہ، تقاضۂ زمانہ سے متاثر نہ ہوئی، دنیا کی ٹیپ ٹاپ سے
اپنے آپ کو مشغول نہ کی، وفا کیا، تقوی حاصل کی، تو میری وہ محبت کی حقدار ہے۔ کیا بات ہے! اللہ فرماتا ہے آگے، ان الذین یشترون بعہد اللہ وایمانہم ثمنا قلیلا، لیکن وہ لوگ جو لوگ اللہ کے وعدے کو بیچ ڈالتے ہیں اور اللہ سے جو قسم کیا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جو قسم اور وعدے لیے، پیمانے، ثمنا قلیلا، تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ یہ آج کی تاریخ میں اگر آپ لوگ اس آیت کو نہیں سمجھیں گے تو کبھی نہیں سمجھیں گے۔ تھوڑی سی آیت، ایک دم تھوڑی سی، ایک انڈیکس بنا رہا ہوں، شاہ نواز حسین، عباس نقوی، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، اسی طرح فلم انڈسٹری کے لوگوں میں جائیے، شاہ رخ خان، سلمان خان، جتنے بھی ہیں، ان تمام کو ایک جگہ رکھ کر کے آپ ذرا تنہائی میں سوچئے، کیا یہ لوگ مسلمان ہیں؟ اپنے گھروں میں گنیش کی پوجا کروانے والا، اپنے گھروں میں مورتی رکھنے والا، اپنے گھروں میں سارے فیسٹیول ہندو کے، کافر کے منانے اور منوانے والا، کبھی آپ نے سنا ہے کہ سلمان خان نے میلاد شریف کیا ہو یا مطلب جشن علی کیا ہو، کبھی میلاد النبی کا جلسہ کیا ہو؟ کبھی سنا؟ کبھی نہیں سنا۔ آپ ذرا غور کیجئے، یہ کسی بھی طرح سے یہ مسلمان نہیں ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے جو نام کے مسلمان اللہ کے وعدے کو بیچ ڈالتے ہیں تھوڑی سی قیمت کے بدلے میں۔ تھوڑی سی قیمت کا مطلب یہ 1 روپے 2 روپے نہیں ہے۔ اللہ جب فرماتا ہے کہ تھوڑی سی قیمت، تو مراد پوری دنیا کی بھی قیمت اللہ کی بارگاہ میں تھوڑی ہے۔ یعنی ایک بندے کو اگر پوری دنیا بھی اللہ تعالیٰ دے دے تو آخرت کے مقابلے میں فرماتا ہے قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ اے حبیب آپ کہہ دیجئے کہ اگر میں نے پوری دنیا کی دولت بھی تمہیں دے دی تو یہ بہت کم ہے آخرت کے بدلے میں، بہت کم ہے۔ تو سوچئے، دنیا میں تو ان کے پاس بہت پیسے دکھ رہے ہیں آپ کو، مگر اللہ فرماتا پوری دنیا تو نہیں ہے نا، پوری دنیا بھی دے دیتا تو کم ہے اس میرے نزدیک آخرت کا تصور رکھنے والے کے مقابلے میں۔ تو آپ ذرا سوچو، یہ لوگ اپنے ایمان کو، اپنے وعدہ الہی کو وفا نہ کیے تو اللہ فرماتا ہے اولئک لا خلاق لهم فی الآخرہ، آخرت میں اس کا کچھ حصہ نہیں۔ ولا یکلمہم اللہ، اور اللہ پاک اسے اس لائق بھی نہیں سمجھے گا کہ ان سے بات کرے۔ انبیاء کہیں گے بھی اے اللہ، ریکویسٹ کا ایک عنوان بھی ہوگا، اللہ پاک کہے کون؟ خبردار، یہ اس لائق نہیں ہے کہ میں ان سے بات کروں۔ انہیں تو دنیا چاہیے تھی، انہیں تو 500 کروڑ روپے فلم کو کامیاب کرنے کے لیے ادھر سے ادھر کرنا تھا، سیریل کو کامیاب کرنے کے لیے، پارٹی کو جتانے کے لیے سارے ادھر کے ادھر کرنے تھے۔ ان سے میں بات بھی نہیں کروں گا۔ وَلَا يَنْظُرُ إِلَيْهِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور اللہ پاک قیامت کے دن نظر رحمت بھی نہیں فرمائے گا۔ وَلَا يُزَكِّيهِمْ، اور ان کا تزکیہ بھی نہیں کرے گا۔ یعنی خوف جو ہوگا نا میدان محشر کے ہولناکی کا، وہ خوف سے بچائے گا بھی نہیں، ڈر کو بڑھاتا ہی چلا جائے گا۔ وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اس کا ایک دم الٹا مفہوم یہی ہوا کہ جو اللہ کے ساتھ وفا کرے گی، جو اللہ کے لیے تقوی حاصل کرے گی، جو اللہ کی محبوبیت کے لیے تگ و دو کرے گی، کوشش کرے گی، کوئی آمیزش، کوئی ملاوٹ، کوئی بناوٹی ایمان نہیں رکھے گی، تو اللہ پاک ان کے لیے آخرت میں حصے بھی ہے، ان سے بات بھی فرمائے گا، ان کی طرف نظر رحمت بھی فرمائے گا، اور ان کو خوف محشر سے بھی مکتی عطا کرے گا، اور ان کے لیے دردناک عذاب نہیں بلکہ مغفرت و اجر عظیم ہے، بخشش ہے اور اجر عظیم ہے۔ آپ کو تصور مل گیا ہوگا اس 2-3 آیت سے، آیت نمبر 75، 76، 77 سے، کہ اللہ پاک آپ سے کیا مطالبہ کرتا ہے۔ قوم کی بیٹیوں، قوم کی بہنوں، خواتین اسلام، آپ اپنے آپ کو ان فانی دنیا کی وجہ سے کبھی بھی ایمان کو بیچنے، عمل صالح کے خلاف کام کرنے، برائی کی طرف جانے کی کوشش بھی نہ کرنا، ورنہ اللہ پاک یہی تمہیں وعد کر چکا ہے کہ میدان محشر میں دینے کی بات تو چھوڑو، بات بھی نہیں کروں گا، تزکیہ بھی نہیں، خوف بڑھاتا ہی چلا جاؤں گا، عذاب علیم، دردناک عذاب ہوگا۔ تو ہرگز ہم تمام ماؤں، بہنوں اور بیٹیوں سے یہی اپیل کریں گے کہ جو مبارک مہینے آپ پر سائے فگن ہیں، کوشش کریں کہ پاسٹ میں اگر کچھ غلطی اور خامیاں ہو گئی ہیں تو استغفار کریں، توبہ کریں۔ یہ توبہ کا مہینہ ہے، اور بلکہ یہ شہر التوبہ یقیناً ہے۔ آپ توبہ کریں، اور آپ کے پاس ابھی تقریباً 13 دن 12 دن تو ضرور ہیں، اس حال میں گزاریں کہ جب آپ کے رجسٹر اعمال کے خدا کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں
تو آخری پन्ना میں ہی سہی اللہ پاک کہے فرشتوں سے کہ آخری میں دیکھو کیا ہے، ان کی اینڈنگ دیکھو، سال کی اینڈنگ دیکھو، کیونکہ سال بھر تو کورونا کے ڈر سے، خوف سے، ادھر ادھر سے پریشان تھی، آخری پنے، آخری وقت دیکھو، اور جب دیکھا جائے تو آپ کے آنسو ملے، ان میں آپ کی ندامت ملے، آپ کی توبہ ملے، آپ کا استغفار ملے، آپ کا رونا ملے، جو اللہ کو بہت پسند ہے۔ امید ہے ہماری اس میسج کو خود بھی آپ قبول کریں گی اور اپنی تمام بہنوں سہیلیوں تک پہنچائیں گی۔ والسلام علیکم من اتبع الہدی۔